کہ آپ میرے نبی نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، اس وقت عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں مسجد میں، خوبصورت بچے بھی ساتھ لے کے آ جاتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو مجھے پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں کہ بچے کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کہ میں چاہتا ہوں کہ ماں جلدی سے اپنے بچے کو سنبھال لے، اللہ کے دربار کی حاضری کو چھوٹا کر رہے ہیں ایک بچے کے آنسو پوچھنے کے لیے۔ یہ میرے حبیب کی عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف میں ڈال کے ہم خوش ہے نا، تمہاری تکلیف دیکھ کے اسے خوشی ہو، تمہاری سہولتیں ڈھونڈ کر کرتا ہے، سہولتیں ڈھونڈ کر کرتا ہے۔ چور 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 ہاتھ پھٹا آپ رونے لگے، چور کے ہاتھ پڑنے ہر کوئی کہتا ہے بہت اچھا ہوا، اس پر ایسے ہونا چاہیے، آپ رو رہے تو صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے؟ کہا ہاتھ کٹے اور میں نہ رو، کیوں؟ کہا آپ نہ کاٹتے؟ کہا یہ شریعت میری نہیں، شریعت تو اللہ کی، تمہارے ذمہ تھا تم میرے پاس نہ جاتے، وہیں اس کو باہر توبہ کروا دیتے، میرے پاس کیوں گئے؟ عزیز علیہ ما عنتم۔ ایک صحابی سے زنا ہو گیا، ماہر اسلم کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے، مجھے پتھر مار کے ختم کرے، میرے اوپر اللہ کی شریعت پوری کرے۔ آپ نے منہ یوں کیا، جاؤ جاؤ تم نے کوئی نہیں کیا۔ وہ کون سے گیا؟ وہ ادھر آیا، یا رسول اللہ نے کیا ہے، آپ نے منہ یوں کر دیا، جاؤ جاؤ تم نے کوئی نہیں کیا۔ وہ پھر ادھر آیا، یا رسول اللہ میں نے کیا ہے، آپ نے پھر منہ یوں ادھر کر دیا، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا۔ وہ پھر ادھر آیا کہ میں نے کیا ہے، چار گواہ ہوں یا 4 دفعہ آدمی اقرار کرے۔ جب 4 دفعہ ہو گیا تو آپ بے بس ہو اور اس کو بچانے کے لیے آپ پریشان ہیں، تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار کیا۔ بھائی یہ بتاؤ یہ پاگل تو نہیں ہے؟ کوئی ایک آدمی کہہ دیتا یہ پاگل ہے تو آپ اس کو اٹھا دیتے، کہا نہیں یا رسول اللہ پاگل تو نہیں، یہ بات بھی نہ چل سکی، تو آپ نے پھر ایک اور راستہ اختیار کیا، بھائی یہ نشے میں تو نہیں ہے؟ کوئی ایک آدمی کہتا نشے میں تو چھوڑ دو، کہا نہیں نشے میں بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا اللہ کی حد کو پورا کرو، اللہ کی شریعت کو پورا کرو۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ نے اس صحابی کو بلا کے کھلا دیا، ثابت بن حسان، لو ستقطہ بفضل، کاش تو اسے میرے پاس نہ بھیج اور اسے وہیں سمجھا کے توبہ کروا دے۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے۔ جب ان سے یہ گناہ ہوا، دیکھو وہ انسانی جس سے پتہ نہ ہو، یاد رکھنا، کبھی لوگوں میں پرفیکشن تلاش نہ کرنا، یاد رکھنا آج کل بہت بڑا جرم جو انسان کر رہے ہیں، ہر ایک کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پرفیکشن تو میرے اللہ نے نہیں مانگی، اس نے بھی کاؤنٹنگ کہا ہے، گنوں گا، اگر نیکیاں بڑھ گئی تو معاف کر دوں، گناہ بڑھ گئے چاہے سزا دوں چاہے معاف کرو، اور ہم ہر ایک میں پرفیکشن دیکھنے لگے، جسے میں 50 خوبیاں ہوں، ایک کمی ہو تو اس ایک کمی کی وجہ سے ہم اسے ذلیل کرتے رہتے۔ پتہ نہیں اللہ کون سی ادا پسند ہے، اللہ معاف کر دے۔ ہماری نور جہانی مرحوم جانے والی چھوٹی زندگی اس نے 6 سال کی عمر میں گانا شروع کیا اور کرتے کرتے مر گئی، کون سا نیکی کا کام کر گئی اور موت آئی 27 رمضان شب بدر، جو رمضان میں مر جائے اور رمضان کی کسی بھی رات کسی بھی نہیں، اس کا کوئی حساب نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مری 27 شب بدر۔ تو کئی لوگوں سے کہیں گے مولانا صاحب کوئی نور جان 27 میں مر گئی، میں اللہ سے کیس کر اللہ سے مقدمہ کرو۔ جب آدمی نیگیٹو سوچوں پہ چلتا ہے تو یہاں تک چلا ہے، میں اللہ جس کو چاہے معاف کر، کوئی ہمارا ٹھیکہ ہے؟ آپ میری برائیاں دیکھنے کے مجاز نہیں ہے، وہ میرا اللہ ہے، آپ میری خوبی دیکھو، میری برائی نہ دیکھو، میری برائی کو اللہ کیسے کو دو۔
اور فزیکلی بتا دوں اپنے علاقے کا، ایک ہمارے علاقے میں بڑے زمیندار تھے، وہ ذکر بہت کرتے تھے اور جتنا ذکر کرتے تھے اتنی گاڑیاں نکالتے. میں اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا بتا، گاڑیاں بھی بہت، ذکر بھی بہت. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی کو ملے تو انہوں نے کہا میاں صاحب آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ میرے ذکر کو اللہ نے اور گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو. تو اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی نہیں. جو ٹیسٹ لینے والا ہے اس نے کہا ہے 100 نمبر نہیں مانگا، 51 50 گناہ ہیں، 51 نیکیاں ہیں، چلو معاف. اور ہم ہر ایک کو کہتے ہیں آدمی کو آپ ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ کہ کرتوت کچھ اور ہے باتیں کچھ اور ہے، ایسی تبلیغ کا کیا کرنا ہے؟ یہ تو صحیح بات ہے، پہلے اپنے گھر کو دیکھ کر ہمیں تبلیغ کرنا، پہلے اپنے آپ کو دیکھ کر ہمیں تبلیغ کرنا، یہ تو شیطان تمہاری زبان پہ لا رہا. تم یہ دیکھو کہ تمہیں کیا رہا ہے. تمہارا پارسل آئے تو تم کہو گے تم تو شراب پیتے ہو، میں تیرے ہاتھ سے پارسل نہیں ہوں. تو تمہارا سامان آئے DHL سے اور جو بھی تمہارے یہاں سلسلہ ہے ڈاک وغیرہ کا، تو تم پارسل دیکھتے ہو یا ڈاکی کو دیکھتے ہو؟ اگر تمہارا جو تم لے لیتے ہو سائن کر کے دے دو، شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، چرسی ہے، ڈھنگی ہے، تم کو دیکھتے نہیں. تم تارے زمین کی بات سنو، اس کو پرکھنے کے لیے تمہیں حق نہیں، وہ اللہ کو حق. اگر میری بات ٹھیک ہے تو لے نہیں ہے تو یہ بات پہ بات. کتنے لوگ تبلیغ سے رکے ہوئے لوگ کیا تبلیغ کر رہا، ہمارا عمل ٹھیک نہیں، ہم تبلیغ کیا کریں؟ ارے بھائی تبلیغ میں ایک نیکی ہے تو کہہ تو صحیح، تیرا کہنا بھی ایک وزن رکھتا ہے. جس نے مجھے 3 دن کے لیے کھینچا تھا وہ آج بھی کلین شیو، تو میں اسے کہتا گیا مسلمان بن گیا تو میں تبلیغ کریں تو میں تو برباد ہو گیا، معلوم ہو گیا. کبھی کسی میں پرفیکشن نہ ڈھونڈو، ہمیشہ اس کی خوبیاں دیکھو، برائیاں اللہ کے سپرد کرو. پتہ نہیں اللہ کو کون سی بات پسند ہے معاف کر، اور کون سی نیکی یا کون سا عمل ایسا ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ پکڑ کے جہنم میں ڈال. سنو، ایک تکبر ہوتا ہے پیسے کا، وہ خطرناک ہے، اور ایک تکبر ہوتا ہے نیکی کا، وہ پیسے سے بھی زیادہ خطرناک. نیکی کا تکبر آدمی کو فنا کر دے. اتنا زنا کر کے شراب پی کے آدمی اللہ کی نظروں سے نہیں کرتا جتنا نیکی کے تکبر سے اللہ کی نظروں سے کرتا. اپنے آپ کو کوشش کرو سنوارنے کی، اوروں کے لیے کوئی دوربین نہ لگاؤ، کوئی مائکروسکوپ نہ لگاؤ، معاملہ اللہ سے سپرد کرو. سنیں اللہ کو کیا بات پسند ہے. تو بھائیو پھر تو دنیا میں کوئی کام ہو نہیں سکتا. کہاں سے جنید بغدادی لائے جو تبلیغ کریں، کہاں سے شیخ عبدالقادر جیلانی لائے جو تبلیغ کریں؟ ہمیں نہیں کریں. پھر تو ہم نماز میں نہیں پڑھ سکتے، سارا دن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس قابل ہیں مسئلے پہ پڑے ہو سکتے. اور اللہ کے کعبہ قسموں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں ایسی، غالب میں کیا کہا؟ تو ہم تو کسی نیکی کے بھی کام کیا کریں، یہ دیکھنا شروع کریں ہم خود تو ٹھیک نہیں، اوروں کو کیا کہیں. اگر چبت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان الہ حقیق و قوم. 100% کون نمبر لیا؟ لما تقولون ما لا تفعلون کا اتنا غلط ترجمہ ہوا ہے، اتنا غلط اس کو پھیلایا گیا ہے کہ سارے شریعت کے مزاج کو سمجھے بغیر فتویٰ دے دیا. کیوں کہتے ہیں وہ جو کرتے ہیں؟ یہاں مطلب کیا مطلب ہے؟ جو کرتے ہیں اس کو کہنا چھوڑ تو ساری تبدیل ختم ہو جائے. اگر اگلا جملہ پڑھتے تو پچھلا مطلب خود ٹھیک ہو جاتا. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بہت بڑا جرم ہے تم وہ قبول کرتے ہیں
اگلی آیت ترجمہ ہو گیا سامنے. بہت بڑا جرم ہے تم وہ قبول کرتے ہیں. تو اب میں ایک مثال دیتا ہوں. میں حافظ قرآن نہیں ہوں، ایک میں مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں اعجاز بھائی یار آپ قرآن حفظ کر دو، تو میرا خود تو عمل نہیں ہے اور میں نے کہا ہے اعجاز بھائی آپ حفظ کر لو، تو جو مطلب ہم سنتے ہیں اس کے مطابق میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیونکہ میرا خود عمل کر رہے ہیں. میں ان کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نماز اللہ نہ کرے، میں نماز نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں تو کار بھائی آپ نماز پڑھا کرو، تو میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے کہ میں نے وہ بات کی ہے جو میں خود نہیں کرتا. تو کیا عقل اس کو مانتی؟ کیا ایک برا آدمی کسی کو اچھی نصیحت نہیں کر سکتا؟ اچھا، اور اگر ایسا ہو گیا رات نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو خیر کفاعلہ، جو کسی کو نیکی کا راہ دکھاتا ہے اور کرنے والا شروع کر دیتا ہے تو بتانے والے کو بھی اجر ملتا ہے. اس کی نماز کا اجر مجھے ملنا شروع ہو گیا، ان کے حفظ کا اجر مجھے ملنا شروع ہو گیا. ان پڑھ دیہاتی کا تو سب جاؤ قرآن پڑھ، آپ وہ کئی بات بھی نہیں جانتا، ادھر پڑھنے چلا گیا. تو اللہ کے نبی کی خبر کیا ہے؟ جب اس کو مولوی صاحب کہیں گے پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بچہ پڑھے گا بسم اللہ، تو سب سے پہلے اس کے باپ کے گناہ معاف ہوں گے جس نے بھیجا، پھر اس استاد کے معاف ہوں گے جس نے پڑھایا، پھر اس بچے کے معاف ہوں گے جس نے پڑھا. تو نعمت تقولون کہاں چلا گیا؟ نعمت تقولون ما لا تفعلون کا مطلب یہ ہے جو بات تم نے، جو عمل، جو بات جو تم نے کیا نہیں، جو تم نے کیا نہیں اس کے بارے میں مت کہو کہ میں کرتا ہوں. ساتھ کے بارے میں ہوگا، میں اگلے سے نہیں. لما تقولون ما لا تفعلون، جو عمل تم کرتے نہیں اس کے بارے میں لوگوں کو کیوں کہتے ہو کہ میں کرتا ہوں؟ یہ حصہ کب ہوا مقتل، بہت بڑا گناہ ہے. اب آیت کا ترجمہ ٹھیک ہوا، بہت بڑا گناہ ہے. کرتے ہو نہیں اور کہتے ہو میں نے کیا ہے. یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو فراڈ ہے، یہ تو فریب ہے. اب ہے یہ کبیرہ گناہ. یہ کیسے کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے کہ بے نمازی کسی کو کہہ دے بھائی نماز پڑھ، شرابی کسی کو کہہ دے بھائی شراب نہ پی. کتنے ہمارے علاقے میں نشے والے ذمہ دار اپنے بچوں کو نہ پی گئے، جو نہ پی گئے تو وہ مجرم ہو گئے. لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم نے کیا نہیں اس کے بارے میں مت لوگوں سے کہو کہ میں نے کیا ہے. یہ اپنی ذات کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے. نماز پڑھے نہیں اور تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی تھی، یہ ہے اس کا مطلب. روزہ رکھا نہیں اور سب سے کہتا کرتا بہت بڑی لگ رہی، بہت بڑا لگ رہا ہے، یہ ہے اس کا مطلب. کبھی ایک پیسہ کسی کو اللہ کے نام پہ نہیں لگے تو میں تو کبھی بات ہوتی ہے نہیں، یہ ہے اس کا مطلب. کہ جو میں کرتا نہیں وہ میں کیوں کہتا ہوں کہ میں نے کیا ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں جو میں کرتا نہیں اس کا دوسروں کو کہنا چھوڑ دوں. میں تو بڑی ہمارا تو نہیں بات. ساری شکیل میں سے کہاں سے بٹھاؤ گے ممبر پر جنید بغدادی شہر کسی میں پرفیکشن تلاش نہ کرو. تو آپ نے ثابت بن حزال سے کیا کہا؟ لو سترتہ سو گئے کیوں بھیجا تھا میرے پاس، چھپا لیتا. کہ یہ کیا قصہ ہے؟ ان سے جو گناہ ہوا جو گیا ابو بکر صدیق کے پاس، بھائی ابو بکر مجھ سے گناہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا بھائی ماعز توبہ کر، گناہ معاف کر، چھپ کر اپنے گناہ کو نہ بتائے کسی کو. پھر ان کو قرار نہیں ہے کہ حضرت عمر کے پاس، عمر گیا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. ان کا بھائی ماعز توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ معاف کر دے گا. پھر اندر میں آگ لگی ہوئی ہے، چلے گئے ثابت بن حزال کے پاس، انصاری صاحب. ثابت یار مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کو بتا دیں. تو وہ آگے چل کے پتھر پڑے، انتقال ہوا. تو اس پر آپ نے فرمایا کاش میرے پاس تو نہ بھیج، اسے چھپا لیتا، اس سے میں
علیہ ما عنتم. 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی، چوتھے دن آئے نہیں. سارے صحابہ انتظار کرتے رہے، اب نہیں آئے، نکلے ہی نہیں. فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اگر میں دیکھ رہا تھا ساری رات میں بیٹھے رہے، میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں نے آج بھی پڑھا لی تو میں تم پہ فرض نہ ہو. شفقت، رحمت. اللہ نے خبر دی تیری امت جنت کا 1/3 ہوگی، کرنے کے زیادہ کا اچھا نہ تیری جنت، تیری امت جنت کا 1/2 ہوگی، کرنے کے زیادہ کا اچھا تیری امت جنت کا 2/3، 2 حصے تیری امت، 1 حصہ باقی امت ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک. آپ نے فرمایا جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی، 80 میری امت کی ہوں گی، 40 باقی میں. عزیز علیہ ما عنتم. تمہارے قریب سے بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں. حریص علیکم، تمہارا حرص لگا ہوا ہے کوئی جہنم میں جانے نہ پائے، کوئی اللہ کی پکڑ کا شکار نہ ہونے پائے. اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ کام تھوڑا کرواؤں، اجر زیادہ بھی لو. جب یہ آئے حسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 1 نیکی کرے گا اسے 10 دوں گا. یہ تھا انٹرنیشنل لا، آدم سے لے کر ہمارے نبی تک 1 پر 10. جس وقت ہمارے نبی نے عرض کیا تو سب کے لیے ہے، میرے لیے تو کوئی خاص چیز ہونی چاہیے، میرے لیے اس کے بعد تو میری امت کے لیے. آپ تو بخشے بخشائے جنت کے وارث، بلکہ جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آپ کے لیے کر دیتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له ضعفا کثیرا. کون ہے نمبر میں جو اللہ کو قرضہ دے اور اس کو کئی گنا کر کے واپس کر دے. تو چونکہ اس میں کوئی وہ نہیں تھی، کوئی عدد، کوئی ضرور تقسیم نہیں تھا، ایک مبہم بات تھی، یعنی واضح بات نہیں تھی. تو پھر میرے نے کہا ضد امتی، تھوڑا اور زیادہ کر حریص علیکم، تمہارا تمام سے لگا ہوا ہے. اللہ کا چاہیے آپ کے حاضر تیسری آئے جواب دیتے ہیں کیا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، آپ کی امت میں 1 نیکی کرے گا 700 گنا نیکی کرے گا. 1 روپیہ میرے نام پر خرچ کرے 700 لکھوں گا. خوش ہو؟ حریص علیکم. نہیں آتا کبھی بھی خوش نہیں، اور زیادہ اور زیادہ ہے. تو پھر میرا اللہ کا اچھا میرا حبیب لگتا ہے تو یہ ضرب تقسیم پہ راضی نہیں ہوگا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جن امت میں صبر والوں کو بے حساب، بے حساب کھلا چیک، بے حساب کا بس اللہ اب میں راضی، اب میں راضی. حریص علیکم، تمہارا تمنا لگا ہوا ہے، تمہارا حرص لگا ہوا ہے. ایک صحابی ہیں، رمضان کے روزے آ گئے، رمضان کے روزے آ گئے اور روزے فرض ہوئے جیسے پہلے فرض سے 24 گھنٹے کا روزہ، افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری. تو ایک صحابی جو اونٹ چلانے والے، کھیت میں کام کرنے والے، اور ٹائم کیسے شروع ہوتا تھا؟ مغرب کے بعد آنکھ لگ جاتی تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا، نیند آ گئی اگلا روزہ شروع. تو وہ گھر تشریف لائے تو بیوی سے کہنے کے کوئی افطاری، تو کہنے کہ میں آپ کے لیے کوئی تازہ انتظام کرتی. وہ اندر کچھ بنانے بیٹھ گئی، وہ 4 پائی پہ لیٹے، آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا، وہ سو گئے. وہ آئیں تو آگے وہ سوئے پڑے، کہنے لگے حلف مارا گیا تو کیا ہوا؟ اگلا روزہ شروع ہو. تو نے کہا ٹھیک ہے. ظہر کی نماز میں مسجد میں آئے تو برا حال، چلا نہ جائے. بعد میں پوچھا کیا ہوا تجھے؟ کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا. اور اتنے غمگین ہوئے، اتنے دکھی ہوئے کہ اللہ کو حکم تبدیل کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بتایا اچھا میرا کبھی میں دیکھ رہا ہوں آپ غمگین ہو گئے، میں آپ کی موت کو اجازت دیتا ہوں، سحری بھی کھائیں افطاری بھی کھائیں.
كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. اگر ابھی میں نے دیکھ لیا آپ بہت غمگین ہو رہے ہیں، میں اجازت دیتا ہوں سحری بھی کھانے کی عزیز حریص علیکم حریص کہ میری امت میں کوئی جہنم میں جانے نہ پائے، ان کے لیے سہولتیں اکٹھی کرو. پھر بالمؤمنین رؤوف رحیم. کمال کر دیا. اللہ کے ذاتی نام ہے رؤوف رحیم، ہے نا؟ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اللہ نے کسی نبی کو اپنے نام نہیں دیے، اپنے حبیب کو اپنے دو نام دیے، دو نام. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے بالناس، میں ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ہوں رؤوف رحیم، فرق کرتا خالق اور مخلوق کا. اور اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ اپنی امت کے لیے بڑے رؤوف ہیں، بڑے رحیم. کیسے رؤوف رحیم ہیں؟ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ سب سے محبوب بیوی. اللهم هذا قسمي فيما املك ولا تؤاخذني فيما تملك ولا املك. اے میرے رب، میں اپنی بیویوں میں انصاف کرتا ہوں، میں انصاف نہیں کرتا ہوں، لیکن عائشہ سے میری محبت زیادہ ہے، اس سے میری پکڑنا فرما. اور زندگی کے بیماری کے دن آپ کی تمنا تھی میں عائشہ کے گھر گزرا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر سر رکھ کے آپ نے اللہ کو جان دی ہے. اتنی محبوب بیوی. انہوں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو فرمائیں. تو ہم نے کہا اللهم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسر وما اعلن. یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، اور جو سامنے کیے جو چھپ کے کیے وہ بھی معاف فرما. تو عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی خوش ہو کہ زمین پہ لیٹ گئی اور ایسے لوٹ پوٹ ہونے لگے. تو آپ نے فرمایا عائشہ بڑی خوش ہوئی، اتنی بڑی دعا دی. عائشہ انہا لدعوتی لامتی کل یوم، تیرے تو کہنے پر تجھے دعا دی، یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں. روزانہ یہ میری دعا ہے میری امت کے لیے. رؤوف الرحیم. میدان معاشر میں آئے گا ممبر، میرے اللہ کہیں گے میرے حبیب بیٹھو، تو آپ فرمائیں گے مجھے خیال ہے اگر میں بیٹھ گیا تو یہ ممبر دے کے مجھے جنت میں نہ چلا جائے اور میری امت پیچھے اکیلی نہ رہ جائے. تو میں اللہ سے ایسے مانوں گا کہ ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا، بیٹھوں گا، وہ نیچے کھڑا رہوں گا اور ممبر پہ ہاتھ رکھوں گا اور انتظار کروں گا کہ میری امت کا حساب ختم ہو. جہنم کو لایا جائے گا اور چیخ مارے گا. اس کی چیخ سن کر سارے نبی رسول فرشتے انسان جنات مرد عورت بوڑھے جوان نیک بد سب زمین پر گر کر کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی، یا میری جان یا میری جان یا میری جان. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آج کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. ایک ہستی ہوگی جس کی آواز ہوگی یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. یہ آواز اتنی بلند ہوگی کہ چھا جائے گی ساری آوازوں پر. مڑ کر دیکھیں گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلائے، جھولی پھیلائے، ہاتھ اٹھائے، اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. میں ساری زندگی لگا رہا ہوں، میں اللہ کے نبی کی تعریف کا ایک ذرہ نہیں بیان کر سکتا. اور میں نہیں، دنیا کے 600 کروڑ 700 کروڑ انسان قیامت تک اللہ کے نبی کی تعریف لکھتے رہیں، بولتے رہیں، سوچتے رہیں، ایک ذرہ نہیں ادا ہو سکتا. صرف میں نے ایک آیت کا مختصر سا خاکہ پیش کیا ہے. اس پر میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اللہ دے کہ امت کے لیے بہت مہربان ہے، امت سے بہت محبت کرتا ہے، امت کے لیے بہت درد اٹھاتا ہے، امت کے لیے بڑا بے چین ہے، امت کو ہر نقصان سے بچانا چاہتا ہے، امت کو ہر موقع بچانا چاہتا ہے.
امت کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، امت کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے، امت کو دنیا کی عزتیں دینا چاہتا ہے، دنیا کی ذلتوں سے بچانا چاہتا ہے. یہ اللہ کی گواہی ہے، اس کے بعد کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد اگر میرا نبی کوئی مجھ سے کہے گا کہ ارے زمین یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو کیا خیال ہے؟ میرے ذہن میں نہیں بنتا کہ میں سر جھکا. ماں باپ کی محبت وہ نہیں ہے. ماں باپ کی محبت کو کون سا قرآن دلیلیں پیش کر رہا ہے؟ اپنے نبی کی جو قرآن دلیلیں پیش کر رہا ہے کہ میرا نبی تمہارے لیے ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. تم تھوڑا سا اولاد کے لیے تھکتے ہو، تمہارا حق بن جائے بیٹا یہ نہیں کرنا میں کروں گا، بیٹا یہ کرنا میں نہیں کروں گا، تو تمہارا دل کٹ کے رہے گا. حالانکہ تمہیں صرف اس کو جانا ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے. اور ادھر میرا حبیب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، 90% نماز چھوڑ. ساری دنیا کو کیلکولیٹ کروں تو شاید 5% پہ جا کے بات پہنچ، کیونکہ دنیا میں 20 ملک ایسے ہیں 100% مسلمان کسی کو کلمہ بھی نہیں آتا. اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کو جمع کروں تو شاید 5% مسلمان نمازیں نکلے، یا چلو 10 لگا اللہ کرے 10%. اب میں یہ ساری جو میں نے پیچھے 1 گھنٹہ بیان کیا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر اب اس بات کا وزن کریں. میرے حبیب کہہ رہے ہیں الصلاۃ، دنیا سے جاتے ہوئے میری امت میں جا رہا ہوں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. کیا اس کے بعد گنجائش ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں پڑھی جاتی دعا اچھا کرو؟ اب میرا نبی فرماتا ہے الصدق ينجي والكذب يهلك. میری عمر سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کہ سچ عزت دیتا ہے، نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اس کے بعد کسی کو گنجائش ہے کہ وہ جھوٹ بولے، پیپر بنانے کے لیے جھوٹ بولے، سودا بیچنے کے لیے جھوٹ بولے، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولے. کسی کہنے والا کون ہے؟ جس کی محبت کی گواہی اللہ دے رہا ہے، جس کے شفقتوں کی گواہی قرآن دے رہا ہے. تو وہ اپنی امت کو تکلیف میں ڈال سکتے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. تو میرے نفع کی چیز پرواہ ہے، کبھی میرا نقصان نہیں چاہتا. ماں باپ میں تو آپ کو سنایا پہلوان نے بیٹا کتنے واقعہ، باپ نے بیٹے کو قتل کر دی. میرا حبیب کی شفقت پر قرآن گواہ ہے. تو اب اس محبت کے ساتھ فرمایا میری امت جھوٹ نہ بولنا. آپ نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، میرا ہے تو 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا. اور آج مسلمان اور جھوٹ ایک چیز بن چکے ہیں، مسلمان اور دھوکہ ایک چیز بن چکے ہیں، مسلمان اور ظلم ایک چیز بن چکے ہیں، مسلمان اور فراڈ ایک چیز بن چکے ہیں. ذرا سیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں. جو جھوٹ بولے گا، جو دھوکہ دے گا، جو ظلم کرے گا، وہ خود بھی تباہ ہو جائے گا، اپنی نسلوں کو بھی تباہ کر جائے گا. اور ساری سیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں. جو سچ بولے گا اور دیانتداری سے کام لے گا اور کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو آباد کر دے گا. 3 چیزیں جس مرد میں عورت میں آ گئی، جس معاشرے میں، جس قوم میں، جس ملک میں آ گئی، اللہ اسے ذلت دے کے رہے گا. ایک ظلم، ایک جھوٹ، ایک دھوکہ. 3 چیزیں جس مرد میں آ گئی، عورت میں آ گئی، ملک میں آ گئی، قوم میں آ گئی، اللہ انہیں عزت دے کے چھوڑے گا، چاہے وہ اللہ کو گالی نہیں نکال سکے. آگے فیصلہ الگ ہوگا جنت اور جہنم کا. یہاں اللہ انہیں عزت دے کے چھوڑے گا. جو سچ بولیں گے، جو انصاف کریں گے، جو دیانتداری سے کام دیں گے، جو دھوکہ نہیں دیں گے، ان کے لیے عزت اتنی ہی یقینی ہے جتنا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں. جسے یہ ایک حقیقت ہے، اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے. جو سچا ہوگا، جو دیانتدار ہوگا،
جو انصاف والا ہوگا وہ کبھی رسوا نہ ہوگا، جو جھوٹا ہوگا، جو دھوکے باز ہوگا، جو ظلم کرے گا اللہ سے کبھی کامیاب نہیں کرے گا، کبھی عزت کی زندگی میں دیکھے۔ پوری امت کیوں ذلیل ہے؟ کسی امریکہ کی کوئی سازش نہیں ہے، کسی یہودی عیسائی کی کوئی سازش نہیں ہے۔ دل کے پھپھولے دل کے سینے کے گاؤں سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ فلاں نے سازش کی، فلاں نے سازش کی نہیں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ میرے جھوٹ بولنے پر تمہاری تو حکومت محنت نہیں کر رہی، جھوٹ نہ بولو تو پھر بھی تم نے چھوڑ، تو کوئی سازش ہوتی ہے تو میں کہتے جھوٹ بولو، کوئی سازش ہوتی ہے تو گھیرا پھیری کرو، وہ تو اپنے اندر کے جراثیم ہیں۔ میرے بھائیوں آج سے ہم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کہنے روکنے والا کون؟ روکنے والا تو میری امت جھوٹ نہ کرو، اور میری امت ظلم نہ کرو، اور میری امت دھوکہ نہ دینا، کہنے والا کون ہے؟ سامنے چند کون ہیں یا اپنے کاغذات ہیں، میرے کاغذ ٹھیک ہو جائیں، اس پر جھوٹ چل رہا ہے، دھوکہ چل رہا ہے، میں 4 پیسے ٹیکس سے بچا رہا ہوں، اس پر جھوٹ چل رہا ہے، دھوکہ چل رہا ہے۔ وہ ایک سچ پر ساری دنیا قربان کی جا سکتی، ایک سچ پر۔ اچھوں سے برے، بروں سے اچھے ہمیشہ پیدا ہوتے چلے آئے، اہل بیت کو تباہ کرنے کا سبب بننے والا یزید 3 بڑے اعظم کی حکومت چھوڑ کے مارا، اور اس کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 برس کی عمر میں حکومت سنبھالی، 22 برس جوانی کی عمر، اور 3 بڑے اعظم کو دشمن نہیں چھوڑا اس نے، 40 دن حکومت کی، 40 صرف، اور اس کے بعد سب کو اکٹھا کیا اپنے خاندان بنو امیہ، اور فرمایا کہ میرے بھائیوں جس تخت کے نیچے حسین کا خون گرا ہو میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری حکومت جس کو مرضی دے۔ چھوڑ دی 3 بڑے اعظم کی حکومت 22 سال کی عمر میں، چھوڑ دی کہ میں اللہ سے ملنے والا ہوں، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ سچائی پر اتنی بڑی حکومت کو قربان کر دیا۔ ہمارے نوجوان کاغذ کے پیچھے جھوٹ کو، کاغذ بنانے کے پیچھے لڑکیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، پیپر میرج کر رہے ہیں۔ کیا مسلمان کی یہ شان؟ کیا روٹی صرف انگلینڈ میں ملتی اور کہیں نہیں ملتی؟ میں تو چاڈ گیا ہوں، جبوتی گیا ہوں، کیمرون گیا ہوں، دنیا کے فقیر ترین ملک، وہ بھی رات کو روٹی کھا کے سوتے ہیں، بھوکا کوئی نہیں سوتا ہے، چھت کے نیچے سوتے۔ تمہاری تو چھت ہے ہی بڑی، سارے دن کا بینکا دے بڑے اور چپڑاسی، تو ان کے تو اپنے گھر کا جھونپڑا ہی ہے، اپنا گھر ہے۔ تو مسلمان میرے نبی نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا۔ آپ کی عادت مبارک تھی، آپ کو 24 گھنٹے کا تھوڑا سا نشہ بتا فجر کی نماز پڑھ کے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے اور ایسے چوکڑی مار کے بیٹھتے، پھر اب کبھی دنیا کی باتیں ہوتی، کبھی ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی،